السلام علیکم دوستوں، 20واں روزہ آپ سب کو بہت مبارک ہو۔ تو عشرہ مغفرت اپنے اختتام کو ہے اور تیسرے عشرے یعنی دوزخ سے نجات کے عشرے کی آمد ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب کی توبہ اور استغفار قبول ہو گئی ہوگی اور انشاءاللہ قیامت کے دن ہمیں اس کا اجر ہی ملے گا اور انشاءاللہ ہمیں بخش دیا جائے گا۔ تو آئیے حسب معمول اپنے پروگرام کا آغاز دوسرے عشرے کی دعا سے کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں جو میرا رب ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ دوستوں، کل کا سوال یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کس غار میں نازل ہوئی؟ بہت سے لوگوں نے صحیح جواب دیا اور اس کا صحیح جواب یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی۔ تو آئیے آج کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے کہ اس نے کبھی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو دوستوں، آج آپ کی خدمت میں اعلان نبوت، کفار کی طرف سے مظالم کا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے پہلے درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ آئیے واقعے کا آغاز کرتے ہیں۔ کل عرض کیا تھا کہ کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طے پایا گیا اور پھر پہلی وحی نازل ہوئی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کا سلسلہ شروع کر دیا اور نبوت کے بعد 3 سالوں تک یہ جو سلسلہ تھا یہ خاموشی سے جاری رہا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، لیکن خفیہ طور پہ۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہت مددگار ثابت ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک دوست کی حیثیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت مددگار ثابت ہوئے۔ اب یہ سلسلہ جاری ہے، بہت تھوڑے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور کہ اتنے میں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتے ہیں، فرماتے ہیں یعنی کہ آپ اپنے نبوت کا اعلان فرما دیجئے اور لوگوں کو کھلے عام دعوت دینا شروع کر دیجئے۔ جب یہ وحی نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو ایک کھانے پر بلایا۔ کھانے کے بعد اپنے رشتہ داروں کو دعوت اسلام دی، لیکن ان کا جو چچا تھے ابو طالب وہ ناراض ہو کر چلے گئے اور باقی لوگ بھی خاموشی سے ان کے پیچھے چلے گئے۔ دوسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو کھانے پہ بلایا، دین اسلام کی دعوت دی، پھر اور پوچھا کہ کون اس میں میری مدد کرے گا، تو پھر سب خاموش رہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی مدد کروں گا۔ یہ حضرت علی نے کیا اور پھر باقی لوگ خاموشی سے چل دیے۔ اب یہ ہو گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بول دیا کہ میں مدد کروں گا۔ اس کے اگلے دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا یعنی صفا کے پہاڑ پر چڑھ گئے اور اس وقت مکہ میں ایک رواج تھا کہ اگر کوئی امپورٹنٹ خبر دینی ہوتی تھی یا کچھ خطرے سے کچھ کرنا ہوتا تھا کہ کوئی امپورٹنٹ بات کرنی ہوتی تھی تو لوگ وہاں پر صفا کے پہاڑ پر چڑھ کے کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ پر چڑھ گئے اور قبیلوں کے لوگوں کو آواز دی، لوگ صفا کے پہاڑ کے دامن میں جمع ہو گئے۔ یاد رکھیے گا یہ وہی پہاڑ ہے جس کے درمیان ان 2 پہاڑوں میں سے ایک ہے جن کے درمیان بی بی ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پانی کی تلاش میں دوڑی تھی، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی تھی، تو یہ صفا کا پہاڑ ہے۔ خیر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ پر چڑھے، لوگ پہاڑ کے دامن میں جمع ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، مجھے صادق اور امین مانتے ہو؟ لوگوں نے کہا بالکل مانتے ہیں۔ لوگوں نے کہا اگر میں کچھ کہوں گا تو میری بات پہ یقین کرو گے؟
لوگوں نے کہا بالکل کریں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کر دے گا تو میری بات مانو گے؟ لوگوں نے جواب دیا بالکل مانیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری بات کیوں مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ آپ کی بات اس لیے مانیں گے کیونکہ ہم نے صادق اور امین کے منہ سے سچ کے علاوہ کچھ نہیں سنا. بس یہی وہ موقع تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو کھلے عام دعوت دی اور ان سے فرمایا کہ میں اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ہوں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول ہوں اور تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں. یہ ہو گیا. لوگ حیران و پریشان. تو اسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب ناراض ہو گئے. وہاں سے اٹھے, اپنی جگہ سے اٹھے اور کہا نعوذ باللہ کیا تم نے ہمیں یہاں اس لیے بلایا تھا؟ اور وہاں سے ناراض ہو کر چل دیے. اب جو قریش مکہ تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پہ یقین نہیں کیا, لیکن پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دین کی دعوت دیتے رہے اور ان سے کہتے رہے کہ اللہ ایک ہے, اللہ کی عبادت کرو اور ان کو گناہوں سے دور کرنے کی کوشش کرتے رہے. لیکن لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ مانی اور وہ بت پرستی میں ہی رہ گئے, کیونکہ وہ ان کا ماننا تھا کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین کسی کے کہنے پر کیوں چھوڑیں. توحید کے پیغام سے قریش مکہ بھڑک اٹھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان کے دشمن بن گئے. لڑائی جھگڑے کے راستے پر اتر آئے, یہاں تک کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا, مذاق اڑایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گندگیاں پھینکی, کچرا پورا ڈالا اور پتھر تک مارے. اور نعوذ باللہ اللہ اکبر, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے کئی منصوبے بنائے, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ کا دین پھیلانے کے لیے بہادری سے آگے بڑھتے رہے. اسی دوران ایک اور واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک عورت تھی جس کے گھر کے سامنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی گزرتے تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچرا کوڑا پھینک دیتی تھی. لیکن کافی دن تک یہ سلسلہ جاری رہا, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کچھ نہ بولتے تھے, نہ ہی برا بھلا کہتے تھے, بلکہ چپ چاپ سے چلے جاتے تھے. ایک دن ہوا کہ اس عورت نے کچرا نہیں پھینکا, دوسرے دن بھی یہی ہوا, تیسرے دن بھی یہی ہوا. تو آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو محلے کے لوگ تھے ان سے دریافت کیا کہ کیا مانگ رہے, تو انہوں نے بتایا کہ اس عورت کی طبیعت خراب ہے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اس کی مزاج پرسی کے لیے چلے گئے, اس کی عیادت کے لیے چلے گئے. اور جب اس عورت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا وہ حیران و پریشان رہ گئی اور اس نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا. تو یہ ہے ہمارے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان. اسی طرح کفار مکہ نے صحابہ اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ظلم کے پہاڑ توڑے, یہاں تک کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ان کے جو آقا تھے انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریگستان کی زمین پر لٹا دیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر گرم پتھر رکھ دیے اور کہنے لگے کہ اسلام کا دین چھوڑ دو اور بت پرستی میں مشغول ہو جاؤ. لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثابت قدمی دیکھیے, وہ یہ حال ہے, اور وہ عہد یعنی کہ اللہ ایک ہے, اللہ ایک کا نعرہ لگاتے رہے. اسی واقعے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا. اب یہ ہو رہا ہے اور جیسے جیسے مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے کفار مکہ پریشان ہوئے ہیں. پھر کفار مکہ کو ایک اور ترکیب سوچی اور انہوں نے اپنے سردار کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش کی کہ اگر آپ بتوں کی مخالفت چھوڑ دیں گے تو آپ کو پورے عرب کا بادشاہ بنا دیں گے, پورے عرب کا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیشکش سے انکار کر دیا اور اس کے بدلے میں قرآن کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں, اور اگر تم میری بات پہ عمل کر لو گے
تو تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ ہو گیا کہ اسی دوران حضرت ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، وہ کفار مکہ کے رویے سے بہت پریشان ہو گئے، کہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، تو انہوں نے بتوں کی مخالفت ترک کرنے کا مشورہ دیا۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج ملا کر رکھ دیں گے تو میں اپنے کام سے باز نہیں آؤں گا، اور میں اسلام کی دعوت اس وقت تک دیتا رہوں گا جب تک یہ کام مکمل نہیں ہو جاتا۔ حضرت ابو طالب یہ ثابت قدمی اور یہ جواب سن کر اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے فرمایا، بھتیجے جا، میں تیرے ساتھ ہوں، اور جب تک میرے دم میں دم ہے میں تیری حمایت کرتا رہوں گا اور تجھے دشمن کو سپرد نہیں کروں گا۔ دوستو، آج سوال یہ ہے کہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس پہاڑ پر چڑھ کر اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تھا؟ اس کا جواب آپ مجھے کمنٹ میں دے سکتے ہیں یا مجھے انسٹاگرام پہ ڈی ایم کر سکتے ہیں۔ انسٹاگرام کا لنک مجھے ڈسکرپشن میں گئے ہیں، اور آپ یہ کتاب دیکھ رہے ہیں، یہ میرے نانا نے مرتب کی ہے جو افسوس اس دنیا پانی سے پوچھ کر گئے ہیں، لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کو بھی اپنی خوابوں میں یاد رکھیں۔ اس کتاب میں کافی ساری مخصوص دعائیں اور نماز کا طریقہ بھی ہے، تو اگر آپ کو چاہیے تو آپ مجھے انسٹاگرام پہ ڈی ایم کر سکتے ہیں اور میں آپ کے ان کو فوراً بھجوا دوں گا۔ انسٹاگرام کا مجھے نیچے ڈسکرپشن میں گئے ہیں، اور میں ان لوگوں کا بہت مشکور ہوں جن کی مجھے میسیجز موصول ہو رہے ہیں کہ ان کو کتاب مل گئی ہے اور ان کی کتاب بہت پسند آئی ہے۔ بس یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ مجھے اور میرے اہل خانہ کو اپنی خوابوں میں یاد رکھیں۔ تو پھر بس سے زندگی ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔